الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، ماسٹر ٹرینر ایکیڈیمک اینڈ مینجمنٹ۔ اس ویڈیو میں ہم بڑے اہم موضوع اور بڑے مشکل موضوع پہ بات کرنے والے ہیں۔ سٹائل میرا یہی ہوگا، پہلے میں ساری سمری اس کی وضاحت کر دوں گا، اس کے بعد سلائیڈوں میں اگر کوئی گنجائش نکلی تو اس کو میں وضاحت کروں گا۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے وہ ہے سم تھنگ فرام نتھنگ۔ اس میں سب سے پہلے ہم نتھنگ سے کیا مراد ہے اس کی بات کریں گے، اس کے بعد سم تھنگ آٹومیٹیکلی جو ہے اس کے اندر آ جائے گی۔ تو جس کو ہم نتھنگ کہتے ہیں سائنس کی زبان میں، وہ بیسیکلی کوانٹم ویکیوم ہے یا کوانٹم فلکچویشن ہے۔ اس کی آگے سلائیڈوں میں وضاحت آئے گی کہ ایک میٹر باکس میں ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، کاسمک ریڈیشنز ہیں اور لائٹ پارٹیکلز ہیں۔ ان میں سے اگر ڈسٹ پارٹیکل کو ہم نکال بھی دیں، یعنی ان میں ویکیوم کریٹ کر دیں روم ٹیمپریچر پہ، اور اس کو بعد زیرو پوائنٹ انرجی جو ہے یہ زیرو ویکٹر کو ذہن میں لائیں، تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پارٹیکل نکالنے کے باوجود بھی جو ہے اس میں فلکچویشن نظر آتی ہیں۔ اس کا ایکسپیریمنٹل پروف جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے، جس کا نام ہے کرس ٹینا بینی۔ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا، تھاٹ ایکسپیریمنٹ۔ اس میں اس نے کیا کیا کہ ایک کمرہ جو تھا اس میں سے ہر چیز نکلوا دی، مکمل فضائی ماحول پیدا کیا، اور ٹیمپریچر جو تھا -269 ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی اپراکسیمیٹ 0 ڈگری ایبسولوٹ جو ہے حاصل کر لیا۔ اس کے بعد وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ کوانٹم ویکیوم جو ہے یا کوانٹم فلکچویشن یا نتھنگ جو ہے، اس کا آئیڈیا جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نتھنگ مینز ایوری تھنگ، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے بعد اس نے اس میں سالڈ اسٹیٹ نیوکلیر ڈیٹیکٹر لگا دیے، اور جب اس نے اس کے رزلٹس جو ہیں ان کو دیکھا، کرسٹل ڈیٹیکٹر کے جو رزلٹ دیکھا، تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ انہوں کو وہاں سفید جو ہے وائٹ سپاٹ نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس کو ہم ویکیوم سمجھتے ہیں ویکیوم نہیں ہے، ویکیوم میں بھی بہت کچھ ہے۔ اسی لیے غزل نما جو نعت نما قوالی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، دکھائی بھی نہ دے نظر بھی آ رہا ہے۔ تو یہ ایکچولی جس کو ہم نتھنگ کہہ رہے ہیں اس سے مراد ہے ایوری تھنگ۔ یہ تھوڑا سا وضاحت تھی۔ اس کے بعد یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں، یہ سلائیڈیں آگے آپ کے سامنے گزار رہا ہوں، اس میں وہی چیزیں ہیں۔ اس میں اس کا جو بہت بڑا ثبوت ہے اس کو ہم کہتے ہیں کازمیر ایفیکٹ۔ اور کازمیر ایفیکٹ کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے، سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے، کہ باروڈ انرجی جو ہے، انرجی کہیں سے لی جاتی ہے، اس کے بعد وہ انرجی جو ہے وہ یہ جو ہمارے پاس کوانٹم ویکیوم ہے، اس میں وہ پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیدا کرتی ہے، جس کو یہاں لکھا ہوا ہے سی آف ورچوئل پارٹیکل۔ یہ ورچوئل پارٹیکل جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں فلکچویشن ملتی ہیں، اور فلکچویشن کے بعد وہی انرجی جو ہم نے بارو کی تھی وہ ریٹرن انرجی کی شکل میں ہمیں مل جاتی ہے۔ اور یہ مسلسل کام چل رہا ہے ود ان دی لمیٹڈ اسکوپ۔ لمیٹڈ اسکوپ سے مراد ہے کہ پلینکس لینگتھ اور پلینکس ٹائم میں یہ میٹر اینٹی میٹر جو ہے اس طریقے سے کریٹ بھی ہو رہے ہیں، اینیہیلیٹ بھی ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ بن رہی ہے کوانٹم فلکچویشن کی۔ اور یہی چیز جو تھی کائنات جب بنی تو یہ اوریجن بنی میٹر نیوکلیوسینتھیسس کا۔ تو اس کے بعد یہ جو آپ کا یہ نیچے سلائیڈ آپ کو دکھائی گئی ہے، یہ ہے وہ کوانٹم ویکیوم جو ہے۔ اس میں دیکھیں آپ کو جیسے روئیں یا جن بھوت چڑیلیں وغیرہ نظر آ رہی ہیں، بیسیکلی یہ ویکیوم ہے۔ تو اس کے بعد یہ دوسرا حوالہ جو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، یہ وہ کمرہ جس کی میں نے بات کی ہے، سب کچھ نکال دیا گیا ہے، لیکن اس میں پھر بھی فلکچویشن وہ نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ آگے جو ہے کازمیر ایفیکٹ کی جو میں نے بات کی تھی کہ دو پلیٹیں جو تھیں ان کو قریب قریب لایا گیا، درمیان میں ویکیوم تھی، تو کچھ دیر کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو وہ پلیٹ جو تھیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف کھینچی چلی آئیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ باہر سے ان کو کوئی انرجی ملی ہے، جس کو میں نے باروڈ انرجی کہا ہے، جس وجہ سے وہ آپس میں ان میں انٹریکشن ہوئی ہے۔ نیچے ایک انالوگی بیان کی گئی ہے کہ جیسے دو بہت بڑے جہاز جو ہیں جب وہ قریب آتے ہیں تو ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، کہ یہ فلکچویشن جو ہیں یہی اصل کائنات کی زندگی کا باعث ہیں، اور یہی سب کچھ ہیں، اس کو ہم نتھنگ کہہ رہے ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ اس کے بعد دوسرا پہلو اس کا جو ہے نتھنگ کے حوالے سے جب ہم دیکھیں گے تو کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈنری میٹر صرف 5% ہے، ڈارک میٹر جو ہے 25% ہے، اور ڈارک انرجی جو ہے 70% ہے۔
یہاں ڈارک میٹر جو ہے یہ آپ کو جو ہے فورسز کی یعنی گریوٹی پرووائڈ کرتا ہے، اور ڈارک انرجی جو ہے یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے کائنات میں، یہ وہاں ہمیں اسپیس جو ہے یعنی فیلڈز پیدا کرتی ہے، اور یہ فورسز اور فیلڈ جو ہیں ان کے میری الگ ویڈیو بھی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور یہ جو آگے آپ کو نظر آ رہا ہے ہبل لا نظر آ رہا ہے، یا ہمارے پاس جو گریویٹیشن کانسٹنٹ ہے جس کو ہم اس کے گریویٹیشن کو ہم کاسمولوجیکل کانسٹنٹ بھی کہتے ہیں، وہ آپ کو کانسٹنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات جو ہے اس میں ڈارک انرجی جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو ویکیوم انرجی کا ڈبلیو جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی کانسٹنٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں ڈارک انرجی میٹر کی وضاحت کی گئی ہیں جس کو میں سادہ لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کی ویلیو جو ہے وہ بھی تقریباً -1 ہے، اور وہ ایمپٹی اسپیس کی انرجی ہے، تو یہ بھی کانسٹنٹ ہے۔ یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ جو ہمارا آئیڈیا تھا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، ایسا نہیں ہے، پھیل رہی ہے تو وہ سکڑ بھی رہی ہے، اور دوسرے لفظ ہم کہہ سکتے ہیں کائنات جو ہے وہ ڈائنامک ایکویلیبریم میں ہے۔ یہ آگے اس پیچھے اس کے مثال تھی اسٹینڈرڈ جو ہے کینڈل کی، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، کیونکہ کائنات میں دونوں جو شفٹ ہیں وہ آبزرو کی گئی ہیں، بلو شفٹ بھی ریڈ شفٹ بھی، یہ اس کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ دوسرا جو ہے اسٹینڈرڈ کینڈل کا یہ تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ کینڈل جو ہیں وہ ڈم بھی ہو رہی ہیں، برائٹ بھی ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے کائنات کو دیکھنا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسی کینڈل ہونی چاہیے جو نہ ڈم ہو اور نہ وہ برائٹ ہو، بلکہ ایک جیسی روشنی دے۔ تو یہ ساری جو سلائڈیں میں آپ کے سامنے گزار رہا ہوں ان میں یہ سارا کچھ یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ کس طریقے سے یہ نتھنگ جو ہے یہ آگے میٹر انرجی جو ہے اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن نظر آ رہی ہے سلائڈ میں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جس کو میں نے آپ کو بیان کیا بڑے سادہ لفظوں میں نے بیان کیا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں کہ کائنات جب بنی ہے تو اس وقت جو ہے اس میں نتھنگ سے کیا مراد تھی۔ تو آپ نے اکثر پڑھا ہے کہ پہلے پوائنٹ آف سنگولیرٹی تھا، جس کا آئیڈیا اگر رف آپ نے لگانا ہے تو آپ رف اس کا آئیڈیا بلیک ہول بھی سمجھ لیتے ہیں۔ تو جب ہم پوائنٹ آف سنگولیرٹی کی بات کرتے ہیں، کسی ڈاٹ کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی میس 0 ہے اور والیوم اس کا نیگلیجیبل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈینسٹی جو ہے وہ انفینٹی ہے۔ تو تصور یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس پوائنٹ آف سنگولیرٹی تھا اسی کے اندر انرجی اور میٹر کنجیلڈ فارم میں تھے، اور اسپیس اور ٹائم ادھر اکٹھے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں 4 in 1، جس کو ہم نتھنگ کہہ رہے ہیں وہی ایوری تھنگ تھا، یعنی سارا کچھ ادھر سے ہی نکلا ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا وہ بڑے اسمال ایریا کراس سیکشن میں ہو رہا تھا، جس کو میں پلینکس لینتھ اور پلینکس ٹائم جو ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ اور اس میں جو اصل چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ کیا یہ اس میں انسرٹنٹی پرنسپل جو ہے وہ وائلیٹ تو نہیں ہو رہا تھا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ یہاں سے دونوں چیزیں جو ہیں جب بگ بینگ ہوا تو دونوں چیزیں جو ہیں ہمارے وجود میں آئیں، ہمارے پاس کائنات کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی، اور کائنات کو جن چیزوں نے کنٹرول کیا ہے وہ بھی۔ وہ کیسے کہ جب بگ بینگ ہوا کریشن، وہاں کریشن آف میٹر اینٹی میٹر ہوا، وہ کیسے ہوا کہ جب بگ بینگ ہوا تو وہاں پہ وہ ہمارے پاس جو ہیں پارٹیکل نے جنم لیا، اور پارٹیکل جو تھے وہ بہت ہائی انرجی کے پارٹیکل تھے جس کو ہم پلازما کہتے ہیں۔ تو پلازما کے بعد پھر وہ گیسیس اسٹیٹ بنی، پھر لیکوڈ اسٹیٹ بنی، پھر میٹر اسٹیٹ بنی، جس سے ساری چیزیں بنی۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوئی کہ وہ جو پارٹیکل تھے انہوں نے آپس میں ایکسچینج کرنا شروع کر دیا، وہاں سے فورسز نے جنم لیا، اور فورسز کو جگہ چاہیے تھی اپنی جو ہے جہاں وہ فورسز نے پینیٹریٹ کرنا تھا، وہ ایکسلیٹ کرنا تھا، ڈی ایکسلیٹ کرنا تھا، تو یہ جگہ جو ہے یہ پرووائڈ کی فیلڈ نے۔ تو یہ دوسرا اس کا ورژن ہے کہ جب بگ بینگ ہوا تو اس کے اندر سے ہی کائنات میں جو کچھ بھی بنا، یعنی اس کا آگے ثبوت اگر میں دوں گا کہ وہ ٹیکنیکل ثبوت کیا اور وہ ثابت بھی ہو چکا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا کنٹرول کرنے کا نظام بھی اللہ نے اس کے اندر بنا دیا۔ تو لیٹسٹ سرچ جس میں ہم اب پہنچے ہوئے ہیں وہ ہے کوارک اور گلوان کی۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوارک اور کوارک آپس میں ہیڈرون کولائزن کرتے ہیں، جس کو ہم کوارک اور کوارک ہیڈرونائزیشن کہتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے، بڑے خاص قسم کی انرجی نکلتی ہے جس کو ٹیکنیکلی ہم جیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جیٹ جو انرجی ہے، یہ آگ جو ہے، اسی کو میں کہہ رہا ہوں پلازما۔ تو اس کو ہم سادہ لفظوں میں اینالوگی ہمیں کرنی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بہت دو ہیوی آبجیکٹس جو ہیں ان کو آپس میں ٹکرایا جاتا ہے، تو وہاں سے ایک بگ بلاسٹ جس کو ہم بگ بینگ کہہ رہے ہیں وہ جنم لیتا ہے،
وہاں سے پھر پلازما لیکوڈ گیسز جو ہیں اور سالڈ وغیرہ بنتے ہیں، جس سے کائنات میں یہ سارا کچھ بنا ہے۔ یعنی جب ہم کوارک گلوون کی بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے نیوٹران پروٹون کی بات کریں گے۔ جب وہ الیکٹران سے ملیں گے ایٹم اور مالیکول بنیں گے، ایٹم اور مالیکول جب بنیں گے تو ایٹم اور مالیکول سے پھر میٹر جنم لے گا، وہاں سے سٹارز اور گلیکسیز بنیں گی، وہاں سے پھر ہیوی ایلیمنٹ بنیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے پلانٹ اور کائنات کی ہر چیز بن جائے گی۔ اس کے بعد پھر اسپیس اینڈ ٹائم جو ہے وہ بھی الگ الگ ہو گئے۔ اس میں آگے اسپیس ٹائم کی جب ہم بات کریں گے تو یہ اسپیس ٹائم کرو جو ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے، جس میں یہ لائٹ کون جس کو ہم کہتے ہیں، جو زمان و مکان جو ہے اس میں پریزنٹ، پاسٹ اور فیوچر سب کچھ دکھایا گیا ہے، اور جہاں جہاں وہ اس کی باؤنڈری ہے اسپیس، اس کے اندر ہی کوئی چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے، اس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی۔ تو یہاں اس کو لائٹ کون کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ وہی نظر آ سکتا ہے، باہر والی چیزیں جو ہے کسی اور کائنات میں ہو سکتی ہیں، ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس کا ایکسپیریمنٹل پروف بھی ہو چکا ہے۔ یہ کوارک جو ہیں، اینٹی کوارک جو ہیں، گلوون جو ہیں، اور یہ اس کے اندر جو دوسری وجہ ہگز فیلڈ یا ہگز بوزان ہے وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے، اور جو فنڈامنٹل پارٹیکل پہ ہمارا اسٹینڈرڈ ماڈل ہے اس پہ میری الگ ویڈیو ہے۔ اس کے بعد فورسز جو ہیں یہ اس ہائی ٹیمپریچر پہ جا کے اس کو جس کو ہم ٹیرا الیکٹران وولٹ یا گیگا الیکٹران وولٹ انرجی کہتے ہیں، تو گراف آپ کو ملتے ہیں۔ اس اسٹیج پہ جا کے چاروں فورسز اکٹھی ہو جائیں گی۔ فورسز اکٹھی ہونے کا مطلب ہے فیلڈ اکٹھے ہو جائیں گے، فیلڈ اکٹھے ہونے کا مطلب ہے دوبارہ ہم وہ پلازما اسٹیٹ میں چلے جائیں گے، اور یہ سارا کچھ ریورس ہوگا۔ یہ آگے ہگز بوزان ہے، اس کی تفصیل ہے، اس کی ایگزامپلز ہیں، اس پہ میری الگ ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ کچھ میں نے باتیں جو گول مول کی ہیں، لیکن اس میں نے کوشش کر دی ہے کہ جو کچھ بھی جو ہم سمجھ رہے تھے کہ نتھنگ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو یہاں سے ہم نے جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں یہاں سے رزلٹ نکالا جا سکتا ہے کہ نتھنگ ہی سب کچھ ہے۔ اور اس میں ایک چیز جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب پارٹیکل جو ہیں وہ فورسز کو جنم دیتے ہیں تو وہ ایکسچینج ہوتے ہیں اور وہ ورچوئل ہوتے ہیں، یا وہ فورسز کو جنم دے چکتے ہیں تو وہی ورچوئل پارٹیکل جو ہیں وہ ایکچوئل پارٹیکل بن جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو کچھ میں نے باتیں کی ہیں اس کو اگر میری باقی ویڈیو کے ساتھ ملا کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ ویڈیو کو پہلے سے بھی زیادہ لائک کریں گے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ مجھے آپ کی رائے جو ہے اس کا انتظار رہے گا۔ جیسے ہی آپ کی رائے یا آپ کی کیوری کو آئے گی میں اس کو رسپونڈ کروں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔